بادشاہی مسجد پاکستانی صوبہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں مغلیہ دور کی ایک اجتماعی مسجد ہے۔ یہ مسجد لاہور قلعے کے مغرب میں دیواروں والے شہر لاہور کے مضافات میں واقع ہے اور اسے لاہور کے مشہور ترین مقامات میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ دوستو، بادشاہی مسجد کی تعمیر کا آغاز کب ہوا؟ حضوری باغ کی اہمیت کیا ہے؟ سکھ اور انگریز دور میں اور آزادی کے بعد مسجد کی حالت کیسی تھی اور تبرکات گیلری میں کون کون سے نوادرات رکھے ہیں؟ آج ہم اس ویڈیو میں یہی کچھ جانیں گے۔ میں ہوں۔ بادشاہی مسجد کو مغل بادشاہ اورنگزیب نے 1671 سے 1673 کے درمیان تعمیر کیا تھا اور یہ 1673 سے 1986 تک دنیا کی سب سے بڑی مسجد تھی۔ اس کو مغل دور کی سب سے بڑی اور پاکستان کی دوسری بڑی مسجد تصور کیا جاتا ہے۔ بادشاہی مسجد کا پورا نام مسجد ابو الظفر محی الدین محمد عالمگیر بادشاہ غازی، جو کہ مسجد کے داخلی دروازے کے اوپر سنگ مرمر سے لکھا ہوا ہے۔ دوستو، مسجد کا داخلی دروازہ حضوری باغ کے مغربی جانب واقع ہے اور لاہور قلعے کے مشہور عالمگیر دروازے کے سامنے ہے۔ یہ مسجد روشنائی گیٹ کے ساتھ واقع ہے جو لاہور کے اصل 13 دروازوں میں سے ایک ہے۔ مسجد کے داخلی دروازے کے قریب محمد اقبال کا مقبرہ ہے جو پاکستان کے بانی کے طور پر مشہور شاعر ہیں۔ مسجد کے دروازے کے قریب سر سکندر حیات کا مقبرہ بھی واقع ہے، جن کو مسجد کے تحفظ اور بحالی میں اہم کردار ادا کرنے پر سہرا دیا جاتا ہے۔ یہ مسجد شہنشاہ اورنگزیب نے 1671 میں بنوانا شروع کی، جس کی نگرانی شہنشاہ کے رضائی بھائی اور لاہور کے گورنر مظفر حسین نے کی تھی، جسے فدائی خان کوکا کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اورنگزیب نے یہ مسجد مراٹھا بادشاہ چھترپتی شیواجی کے خلاف اپنی فوجی مہمات کی یاد میں تعمیر کروائی تھی۔ دوستو، 7 جولائی 1799 کو رنجیت سنگھ کی سکھ فوج نے لاہور پر قبضہ کر لیا تو شہر پر قبضہ کرنے کے بعد مہاراجہ رنجیت سنگھ نے مسجد کے وسیع صحن کو اپنی فوج کے گھوڑوں کے لیے استبل کے طور پر استعمال کیا۔ مسجد کے 80 حجروں کو رنجیت سنگھ نے اپنے سپاہیوں کے لیے کوارٹرز اور فوجی سٹورز کے طور پر استعمال کیا۔ اس نے حضوری باغ میں مسجد کے سامنے سنگ مرمر کی ایک عمارت بنائی جسے حضوری باغ برادری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جسے اس نے اپنے سرکاری شاہی دربار کے سامعین کے طور پر استعمال کیا۔ 1839 میں رنجیت سنگھ کی موت کے بعد ان کی یاد میں ایک سمادھی کی تعمیر ان کے بیٹے اور جانشین کھڑک سنگھ نے مسجد سے ملحقہ جگہ پر شروع کی۔ 1841 میں پہلی اینگلو سنگھ جنگ کے دوران رنجیت سنگھ کے بیٹے شیر سنگھ نے مسجد کے بڑے میناروں کو زمباراں اور ہلکی بندوقیں لگانے کے لیے استعمال کیا، جو چاند کور کے حامیوں پر بمباری کے لیے استعمال کیے گئے، جنہوں نے لاہور قلعے میں پناہ لی تھی۔ ان میں سے ایک بمباری سے قلعے کا دیوان عام بھی تباہ ہو گیا تھا، لیکن بعد میں اسے انگریزوں کے دور میں دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ 1849 میں انگریزوں نے سکھ سلطنت سے لاہور کا کنٹرول چھین لیا۔ برطانوی راج کے دوران مسجد اور اس سے ملحقہ قلعہ فوجی چھاؤنی کے طور پر استعمال ہوتا رہا۔ اس کے وسیع صحن کے چاروں طرف دیواروں میں بنائے گئے 80 سلوں کو انگریزوں نے 1857 کی ہندوستانی بغاوت کے بعد ختم کر دیا تھا تاکہ انہیں برطانیہ مخالف سرگرمیوں کے لیے استعمال ہونے سے روکا جا سکے۔ دوستو، مسجد کو فوجی چھاؤنی کے طور پر استعمال کرنے کے خلاف مسلمانوں میں بڑھتی ہوئی ناراضگی کی وجہ سے انگریزوں نے 1852 میں بادشاہی مسجد اتھارٹی قائم کی تاکہ بحالی کی نگرانی کی جا سکے اور اسے مذہبی عبادت گاہ کے طور پر دوبارہ قائم کیا جا سکے۔ مسجد کی کچھ مرمت کے بعد مسجد کو باضابطہ طور پر جان لارنس نے، جو کہ ہندوستان کے وائسرائے تھے، نے مسلمانوں کو مسجد کا کنٹرول واپس دے دیا تھا اور پھر اس عمارت کو دوبارہ مسجد کے طور پر قائم کیا گیا۔ 1939 میں وسیع پیمانے پر مسجد کی مرمت کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد سکندر حیات خان نے اسی مقصد کے لیے فنڈز اکٹھا کرنا شروع کیے۔ تزئین و آرائش میں معمار نواب عالم نے اس کی نگرانی کی۔
दोस्तों 1960 में 5 मिलियन रुपए की लागत से मस्जिद की मरम्मत का काम मुकम्मल हुआ। 22 फरवरी 1974 को लाहौर में होने वाली दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस के मौका पर 39 मुस्लिम ममालिक के सरबराहान ने बादशाही मस्जिद में नमाज जुम्मा अदा की, जिनमें पाकिस्तान के जुल्फकार अली भुट्टो भी शामिल थे। 1993 में बादशाही मस्जिद को यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे की फहरिस्त में शामिल किया गया। 2000 में मस्जिद की मरकजी नमाजगाह में संगे मरमर की मरम्मत की गई। दोस्तों 2008 में मस्जिद के बड़े सहन में सुर्ख सैंडस्टोन की टाइलों को तब्दील करने का काम हिंदुस्तान की रियासत राजस्थान में जयपुर के करीब असली मुगल माखज़ से दरामदशुदा सुर्ख पत्थर का इस्तेमाल करते हुए शुरू किया गया था। मस्जिद के अंदरूनी और बैरूनी हिस्से को वसी और अरीज़ सफ़ेद संगे मरमर से मुज़य्यन किया गया है, जो मुगल आर्ट के लिए आम फूलों के डिज़ाइन के साथ है। बादशाही मस्जिद के नक्श नगार को मुगल फ़न तमीर का मुनफरिद और बेमिसाल काम समझा जाता है। मरकज़ी चैम्बर के हर तरफ चैम्बरों में ऐसे कमरे हैं जो मजहबी तालीम के लिए इस्तेमाल होते हैं। मस्जिद की नमाजगाह में 10,000 नमाजियों की गुंजाइश मौजूद है। मस्जिद के चारों कोनों में हर एक पर सुररेत के पत्थर से बने 8 कोनों वाले 3 मंजिला मीनार हैं, जो 196 फुट लंबे हैं, जिनका बैरूनी तवाफ 67 फुट और अंदरूनी तवाफ 8.5 फुट है। हर मीनार के ऊपर संगे मरमर की छत है। मस्जिद की मरकजी इमारत में हर कोने पर अजाफी 4 छोटे मीनार भी हैं। मस्जिद में संगे मरमर के 3 गुंबद हैं, जिनमें से सबसे बड़ा गुंबद मस्जिद के बीच में वाक़या है और जिसके किनारे पर 2 छोटे गुंबद भी हैं। बादशाही मस्जिद के अंदर वाक़या तबरकात गैलरी में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके ख़ानदान से मुतल्लक़ कदीमी नवादरात के साथ साथ सोने और चांदी में लिखे गए कुरान पाक के नायाब नुस्खे भी मौजूद हैं। महफूज करदा 27 नवादरात में से 10 बराह रास्त आखिरी रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब हैं। जैसा कि कहा जाता है कि इनके ज़ाती इस्तेमाल की चीज़ें थीं। इनमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पगड़ी, आपकी टोपी, आपके जूतों का एक जोड़ा, आपका लिबास, पाँव का निशान, इस्लामी झंडा, एक नमाजी चटाई, आपकी बेटी फातिमा का रुमाल, हज़रत अली का सिपारा, इमाम हुसैन और गौसे आज़म की पगड़ियाँ, अवैसुल कुरानी के दांत का एक टुकड़ा और कई दीगर नवादरात जो कि इस्लामी तारीख़ में मुक़द्दस हैं, ये सब बादशाही मस्जिद की तबरकात गैलरी में महफूज हैं।